اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں پیش آنے والے افسوسناک سانحے میں جاں بحق ہونے والے 14 نومولود بچوں کی میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ تاہم بعض لواحقین نے بچوں کی شناخت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ بچوں کی باقاعدہ شناخت کیے بغیر ہی میتیں ان کے حوالے کر دی گئی ہیں، جس پر انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ واضح رہے کہ بدھ کی صبح پیمز اسپتال کے گائنی وارڈ کی نرسری میں آگ لگنے سے 14 نومولود بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ واقعے کے بعد متاثرہ خاندانوں کی جانب سے ذمہ داروں کے تعین اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ میں شرعی قانون کے نفاذ پر پابندی کی حمایت کریں گے اور ملک میں صرف ایک قانونی نظام ہونا چاہیے۔ ایک ریڈیو انٹرویو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے بعض مقامات پر شرعی قانون کی شکل میں متوازی نظام موجود ہے جسے اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے لندن اور پیرس کے بعض علاقوں کا حوالہ بھی دیا۔ واضح رہے کہ امریکہ میں ملکی قوانین آئین اور وفاقی اور ریاستی قانون کے تحت نافذ ہوتے ہیں، جبکہ شہریوں کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل کی آزادی حاصل ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز میں ہانا نامی بھارتی آئل ٹینکر کو روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ٹینکر عمان کوریڈور کے ذریعے ابنائے ہرمز کے جنوبی حصے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں ایرانی بحری جہاز نے پہلے وارننگ دی اور پھر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ایرانی دعوے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی راستے سے کوئی بحری جہاز نہیں گزر سکا۔ ابنائے ہرمز میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی تیل کی ترسیل اور بحری تجارت سے متعلق خدشات برقرار ہیں۔ نیپال اور تبت کی سرحد پر شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ نیپال ٹورازم بورڈ کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 150 ہو گئی، جبکہ سینکڑوں سیاح لاپتہ ہیں، جن میں 100 سے زائد بھارتی اور 12 برطانوی شہری بھی شامل ہیں۔ اس تباہی کے بعد ممکنہ طاقتور ایل نینیو سے متعلق خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اکتوبر 2026 سے فروری 2027 کے دوران شدید یا انتہائی شدید ایل نینیو کے امکانات 65% تک بتائے گئے ہیں، جس سے دنیا کے مختلف حصوں میں سیلاب، شدید گرمی اور دیگر موسمی تبدیلیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ آج سے لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اس تاریخی میدان پر 2016 اور 2018 میں انگلینڈ کو شکست دے چکا ہے۔ کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ پہلے ٹیسٹ کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا، بیٹرز کو پارٹنرشپ قائم کرنے کے بعد وکٹیں گنوانے سے بچانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صرف رضوان نہیں بلکہ پوری ٹیم کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالرز 20 وکٹیں لیں اور بیٹرز اپنا کردار نہ ادا کریں۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 3 بجے شروع ہوگا۔ فیفا صدر انفینٹینو کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اٹلی اور رومانیہ کے فٹ بال فیڈریشنز نے آئندہ صدارتی مدت کے لیے ان کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ دونوں فیڈریشنز نے فیفا کی گورننس اور بین الاقوامی مقابلوں سے متعلق حالیہ اقدامات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ رومانیہ کی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ فیفا کو ایسے نئے رہنما کی ضرورت ہے جو اعتماد بحال اور فٹ بال برادری کو متحد کر سکے۔ انفینٹینو کو ورلڈ کپ میں نجی سرمایہ کاروں کو حصص فروخت کرنے کی مجوزہ منصوبہ بندی پر بھی تنقید کا سامنا رہا، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔
ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر۔ بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔